چراغ اور سایہ، حضرت حسن بصری کا واقعہ۔ رات کا وقت تھا۔ بصرہ کی گلیاں خاموش تھیں، مگر ایک گھر کے اندر چراغ کی روشنی اب بھی جل رہی تھی۔ حضرت حسن بصری تنہا بیٹھے تھے۔ سامنے قرآن کھلا تھا، مگر آنکھیں الفاظ پر نہیں کہیں اور ٹھہری ہوئی تھیں۔ اسی لمحے دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ایک نوجوان اندر آیا، چہرے پر ندامت، آنکھوں میں خوف اور آواز میں کپکپاہٹ۔ کہنے لگا، اے حسن بصری، میرا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ گناہ چھوڑتا ہوں تو تھوڑی دیر بعد پھر لوٹ آتا ہوں۔ کیا میرے لیے بھی کوئی راستہ ہے؟ حضرت حسن بصری نے چراغ کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا تم دیکھ رہے ہو یہ چراغ کیسے اندھیرے کو پیچھے ہٹا رہا ہے؟ نوجوان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فرمایا، اندھیرا کبھی روشنی کو نہیں بجھا سکتا، مگر روشنی اندھیرے کو ضرور مٹا دیتی ہے۔ گناہ اندھیرا ہے اور توبہ روشنی۔ مسئلہ یہ نہیں کہ تم بار بار گرتے ہو، مسئلہ یہ ہے کہ تم ہر بار کھڑے ہوتے ہو یا نہیں۔ نوجوان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت حسن بصری نے بات جاری رکھی، شیطان تمہیں یہ باور کراتا ہے کہ تم بہت خراب ہو، مگر وہ یہ نہیں بتاتا کہ اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اگر بندہ واقعی نااہل ہوتا تو اللہ اسے ندامت کا احساس ہی نہ دیتا۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، اللہ سے رشتہ کامل ہونے سے نہیں، سچا ہونے سے بنتا ہے۔ جو دل اللہ کے سامنے جھک جائے وہی کامیاب ہے۔ نوجوان اٹھا۔ جاتے وقت اس کے قدم ہلکے تھے، جیسے بوجھ اتر گیا ہو۔ باہر اندھیرا ویسا ہی تھا، مگر اس کے دل میں ایک چراغ جل چپکا تھا۔ حضرت سبحان رسول اکرم کے آزاد کردہ غلام اور نہایت وفادار صحابی تھے۔ ان کا دل حضور کی محبت سے اس قدر لبریز تھا کہ اب سے ایک لمحے کی جدائی بھی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ایک دن رسول اللہ نے دیکھا کہ حضرت سبحان کا چہرہ غیر معمولی طور پر زرد ہے، آنکھوں میں اداسی ہے، جسم کمزور دکھائی دیتا ہے۔ اپنے شفقت سے فرمایا، سبحان، کیا تم بیمار ہو؟ حضرت سبحان نے عرض کیا، رسول اللہ، جسم تو ٹھیک ہے، کوئی بیماری نہیں، لیکن دل ایک فکر میں گھلا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ کیا فکر ہے؟ حضرت سبحان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور عرض کیا، رسول اللہ، جب میں آپ کو نہیں دیکھتا تو دل بے چین رہتا ہے، لیکن مجھے سب سے زیادہ خوف اس دن کا ہے جب قیامت آئے گی۔ اب تو انبیاء کے بلند درجوں میں ہوں گے، اور اگر میں جنت میں گیا بھی تو نہ جانے کس درجے میں ہوں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنت میں تو ہوں مگر آپ کو دیکھ نہ سکوں۔